شدید گرمی اور حبس کے بعد اسلام آباد میں موسلادھار بارش، ژالہ باری، بڑے بڑے اولے گرنے سے گاڑیوں کے شیشے اور لائٹس بھی ٹوٹ گئیں۔ شدید ژالہ باری سے کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شدید آندھی سے کئی درخت اکھڑ گئے۔ راولپنڈی میں بھی بادل کھل کر برسے۔ اولے گرنے سے سڑکوں اور پارکس میں ہر طرف سفیدی ہی سفیدی۔ راولپنڈی میں دیوار گرنے سے ایک شخص، جہلم میں 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ فیڈر ٹرپ کرنے سے متعدد علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ ملکہ کوہستان میں مری میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ کالی گھٹاؤں کی وجہ سے مری دن کے وقت بھی رات کا منظر پیش کرتا رہا۔ سرائے عالمگیر، ملتان، چکوال، گجرانوالہ سمیت بھمبیر، آزاد کشمیر میں بھی تیز آندھی کے ساتھ طوفانی بارشیں۔ محکمہ موسمیات کی پنجاب میں 18 اپریل تک بارشوں کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشیں۔ ضلع خیبر کے مختلف اضلاع کے ندی نالوں میں طغیانی، لندی کوتل میں سیلابی ریلا گاڑیاں بہا کر لے گیا۔ کرم میں بھی بادل کھل کر برسے۔ مردان، کوہاٹ، مہمند میں بھی رم جھم سے موسم سہانا ہو گیا۔ شانگلہ میں بھی طوفانی بارش۔ ضلع میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ دریا میں نہانے پر پابندی۔ پشاور، مالاکنڈ، مانسہرہ میں بھی شدید بارش اور ژالہ باری۔ موسم سرد ہو گیا۔ بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی پاکستان بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو کوئی پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، اس کو رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا۔ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اوورسیز پاکستانی کنونشن سے خطاب۔ کہا، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن کہلاتا ہے۔ واضح کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ سپہ سالار کے خطاب کے دوران ہال پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر سے خطاب میں کہا کہ چین نے مشکل حالات میں پاکستان کا ہاتھ تھاما، آئی ایم ایف سے معاہدے میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستانی طلباء کو زرعی اسکالرشپس کی فراہمی پر چین سے اظہار تشکر۔ پاکستانی طلباء پر دونوں ملکوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے پر زور۔ چینی سفیر کا ہر فورم پر پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا، سی پیک کے تحت اب تک $25 ارب سے زائد سرمایہ کاری ہو چکی ہے۔ 5 سال اس ملک کو سٹیبلٹی کے مل گئے، فتنے سے دور ملیں گے انشاءاللہ۔ فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا ہے اور یہ ملک ترقی کرے گا، اس لیے ملک بہت زرخیز۔ فتنے کو لوگوں نے پہچان لیا، ملک ترقی کرے گا۔ پاکستان کے حالات بدل گئے، ملک کے کسی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز نہیں آ رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر تنقید۔ ماحولیاتی تحفظ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، 4 سال ایک جماعت کی حکومت رہی، وہ اپنے خزانے بھرتے رہے۔ صوبے کا اختیار اپنی جگہ برقرار رہے۔ اگر کوئی کاروبار کرنا ہے تو صوبے کے ساتھ کیا جائے، وسائل صوبے کے ہوں گے، شرائط صوبے کے ہوں گے، مفادات صوبے کے محفوظ تصور کیے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی مائنز اینڈ منرل بل کی مخالفت۔ کہا، غیر ملکی قوتوں کو اپنے اثاثوں کا مالک نہیں بنائیں گے، ہمارے وسائل ہمارے قبضے میں ہی ہونے چاہیے۔ سربراہ جے یو آئی نے واضح کر دیا، صوبوں کے اختیارات پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا 27 اپریل کو مینار پاکستان، 11 مئی کو پشاور میں غزہ ملین مارچ کا اعلان۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے غلط معلومات کا پھیلاؤ عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا. تقریب سے خطاب میں بولے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشنز کے لیے دستے بھیجے. پاکستانیوں نے عالمی امن و استحکام کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے. علاقائی امن و استحکام کے لیے مسئلے کا پائیدار حل ناگزیر قرار. To strengthen cooperation, share intelligence, and forge actionable strategies to combat drug trafficking and abuse. I sincerely believe that together we can turn the tide against this epidemic and safeguard the future of our youth and societies. وزیر داخلہ محسن نقوی کا خلیجی ممالک سے انسداد منشیات سے متعلق تعاون بڑھانے کا عزم. اسلام آباد میں پاک خلیج انسداد منشیات کانفرنس سے خطاب. کہا آج ہم صرف اپنے ملکوں کے نمائندے نہیں بلکہ منشیات کے خلاف عالمی سطح پر صف اول کے سپاہی ہیں. نوجوان نسل اور معاشرے کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے. پنجاب ایپیکس کمیٹی کا دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کا فیصلہ. اجلاس میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف قانونی کارروائی مؤثر بنانے پر اتفاق. کسی بھی مسلح یا جرائم پیشہ گروہ کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے. سوشل میڈیا پر شدت پسند مواد کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ. کالعدم تنظیموں کی فنڈنگ روکنے کے لیے کڑی نگرانی کی جائے گی. بانی کو فیملی اور وکلا سے نہیں ملنے دیا جا رہا. جیل عملہ غیر متعلق افراد کو بانی سے ملاقات کے لیے بھیج کر عدالتی حکم پورا کرتا ہے. علیمہ خان رقم راجہ کا الزام. کہا گزشتہ روز بانی کے کیسز لڑنے والے 3 وکلا نے اندر جانا تھا. بانی کے ترجمان نیاز اللہ کو بھی نہیں جانے دیا گیا. صوبائی حکومت صوبے میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی. جامعات کا برا حال ہے. وائس چانسلرز ہی نہیں ہیں. نوجوانوں کی تعلیم ڈسٹرب ہو رہی ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی برس پڑے. کہا کے پی میں حکومت شن کر رہی ہے. اور میں وزیراعظم پاکستان کا، فیڈرل کیبنٹ کا، تمام ان لوگوں کا، صدر پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو آج پورے ہونے جا رہی ہے. بلوچستان کے منصوبوں کی رقم مختص پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صدر، وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کے شکر گزار. وفاقی وزراء کی ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ کچی کینال اور موٹر وے N25 فیز 2 بلوچستان کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے. وزیر تجارت جام کمال نے کہا بعض لوگوں کو بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کا مصنوع لکپاس پر 20 روز سے جاری دھرنا ختم کرنے کا اعلان. سردار اختر مینگل نے کہا ہم پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں. دھرنا ختم کیا لیکن تحریک جاری رہے گی. آج سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز بھی کیا جائے گا. عوام عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات سے محروم. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار. لیوی میں اضافہ. پیٹرول پر لیوی 70 سے بڑھا کر 78 روپے 72 پیسے کر دی گئی. ڈیزل پر لیوی 70 روپے سے بڑھا کر 77 روپے 1 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے مثبت خبر. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ریل اسٹیٹ سیکٹر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز. پہلی بار فروخت پر عائد 3% FED واپس لینے کا پلان تیار. نان فائلرز کے لیے 5% FED بھی ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. FED خاتمے سے متعلق ترمیم کی اجازت IMF سے مشروط ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لیبیا کشتی حادثے میں 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی موت پر کہا دفتر خارجہ لیبیا میں ہمارا مشن میتوں کے حصول کے لیے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے. حکومت ایسے حادثات میں ملوث سخت کارروائی کر رہی ہے.
کویت نے پاکستان کے لیے تیل کریڈٹ سہولت میں 2 سال کی توسیع کر دی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے کویت کے سفیر کی ملاقات. دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون کی مضبوطی پر اتفاق. بھرپور تعاون پر امیر کویت اور ولی عہد سے اظہار تشکر. سپریم کورٹ نے 9 مئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بحالی کے خلاف دائر پنجاب حکومت کی اپیلیں خارج کر دیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کے فوٹو گرامیٹک، پالیگرافک اور وائس میچنگ ٹیسٹ سے متعلق بھی معاملہ دوسرے بینچ کو منتقل کیا جائے گا. ستائیس سال بعد بیوہ خاتون کو اپنے بھائی سے وراثتی جائیداد میں حصہ مل گیا. لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. جسٹس خالد اسحاق نے بیوہ کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کیا.